السلام علیکم، میں ہوں حبیب اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پہلے ایک نظر ان موضوعات پر۔ امن کو ایک اور موقع، وزیر اعظم نے طالبان سے مذاکرات کے لیے 4 رکنی کمیٹی بنا دی۔ ہمارے وزیر اعظم چرچل بننے کی بجائے چیمبرلین بن گئے، بلاول بھٹو کا ٹویٹر پر تبصرہ۔ جنرل پرویز مشرف نے 3 نومبر کا اقدام اپنی ثواب دید پر کیا۔ جنرل پرویز مشرف کے وکیل کا سپریم کورٹ میں اعتراف، عدالت کا صاف گوئی پر اظہار تحسین۔ آج کی سب سے پہلی خبر، بلکہ آج کی سب سے بڑی خبر، شامی صاحب، امن کو ایک اور موقع وزیر اعظم نے دے دیا 4 رکنی کمیٹی کا اعلان کر کے۔ آج وزیر اعظم نے جو قومی اسمبلی میں خطاب کیا ہے جی، اس پہ تفصیل بیان کی ہے۔ انہوں نے طالبان کے ساتھ معاملات کی اور اپنا نقطہ نظر واضح کیا ہے اور کہا ہے کہ امن جو ہے اس کو ایک اور موقع دے رہے ہیں۔ اس کے لیے 4 افراد پر مشتمل کمیٹی بھی قائم کر دی گئی ہے۔ ہمارے عرفان صدیقی صاحب جو کل تک تو ہمارے ہی قبیلے میں تھے، ٹھیک ہے، اب وہ اہل اقتدار میں شمار ہو گئے ہیں، تو وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اب خصوصی معاون بنایا گیا ان کو وزیر اعظم کا، وزیر کے درجے میں۔ ہاں، اور آج انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی۔ ہاں، تو اب ظاہر ہے کہ پریس کانفرنس تو کریں گے جی، تو پریس کانفرنس اگر نہیں کریں گے تو وہ حافظ جی سے پوچھا تھا نا کسی نے کہ بھئی حلوہ کھائیں گے، تو ان کا اندھے کس لیے ہوئے ہیں؟ تو پریس کانفرنس تو کریں گے۔ عرفان صدیقی صاحب اس میں شامل ہیں، میجر عامر صاحب ہیں، اور پھر ہمارے ایک اور اخبار نویس دوست رحیم اللہ یوسف سے، بالکل، وہ بھی اس کے رکن ہیں، اور رستم شاہ محمد جن سے واقف صاحب ہمارے سفیر رہے ہیں، سیکرٹری رہے ہیں انٹیریئر، اور ابھی تو میرا خیال پاکستان تحریک انصاف میں جی ان کو شمولیت اختیار کر چکے ہیں جی، لیکن کوئی بہت زیادہ سرگرم نہیں ہے۔ بہرحال تو رستم شاہ محمد جو ہے وہ بھی اس کا حصہ ہے۔ ٹھیک، تو اس طرح یہ لگتا ہے کہ یہ مرکزی حکومت اور صوبائی حکومت کی مشاورت سے گویا یہ نام طے ہوئے ہیں، کیونکہ رستم شاہ محمد کو آپ جو خیبر پی کے کی حکومت ہے یا پی ٹی آئی ہے اس کا نمائندہ سمجھ سکتے ہیں۔ ٹھیک، شام صاحب، گیون دا پروفائل آف آل دیز 4، آپ کے خیال میں یہ کمیٹی افیکٹو ہو سکتی ہے؟ نہیں، اس کے افیکٹو ہونے یا نہ ہونے کا سوال نہیں ہے۔ اچھا، اس نے تو ایک فیسیلیٹیٹر کا رول ادا کرنا ہے، ٹھیک، اور یہ راستہ تلاش کرنا ہے، معاملات دیکھنے ہیں، اور وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان صاحب رابطے میں رہیں گے اس کے، اور وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ وہ خود نگرانی کریں گے سارے معاملات کی۔ جی، تو اس لیے یہ کمیٹی جو ہے بالکل فیصلہ کن حیثیت تو اس کی نہیں ہوگی نا، ٹھیک، لیکن یہ ایک راستے تلاش کرے گی مفاہمت کے، اور ساری چیزوں پہ غور کرے گی، انٹلیکچوئل ان پٹ بھی ہوگا، اور اس میں زیرک لوگ شامل ہیں، کیونکہ ہمارے عرفان صدیقی صاحب جو ہیں انہوں نے گزشتہ کئی سال جو یہ جو جنگ ہے وار آن ٹیرر، اس پر جو کچھ لکھا ہے اس پر انہیں ملک بھر میں بھی ایک سراہا گیا ہے، اور طالبان بھی ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ٹھیک، تو اس لحاظ سے ان کی اپنی ایک حیثیت ہے اور ایک ان کی ساکھ ہے۔ اور میجر عامر جو ہیں، اگرچہ آئی ایس آئی سے ان کا تعلق رہا ہے لیکن بڑے چوکس نوجوان رہے ہیں، اب تو ریٹائر ہو چکے، لیکن ان کے جو والد صاحب تھے محمد طاہر صاحب، وہ ایک اس علاقے کے ثوابی کے رہنے والے ہیں، وہ ایک بڑے عالم دین تھے، اور ان کا جو مدرسہ تھا اس میں صرف قرآن پڑھایا جاتا تھا، تو قرآن کا درس ہوتا تھا، اور بڑے بڑے جو نامور لوگ ہیں وہ ان کے مدرسے میں تعلیم حاصل کر چکے ہیں، ان سے استفادہ کر چکے ہیں۔ تو مولانا محمد طاہر جو تھے، مفتی محمد شفیع صاحب مرحوم، جنہیں مفتی اعظم کہا جاتا ہے پاکستان کا، اور پھر جو تحریک پاکستان کے بھی بہت نامی گرامی شخص ہیں، اور مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی اور مولانا محمد تقی عثمانی کے والد، ان کے وہ ہم سبق تھے محمد طاہر صاحب،
تو ان کی ایک بڑی ساکھ ہے اور بڑی عزت ہے. تو یہ گھرانہ جو ہے اس حوالے سے بھی علماء میں ایک قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, اور طالبان جو ہیں وہ بھی ان کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں. اب شامی صاحب ایک تنقید اگر اس کمیٹی اب رہ گئے رحیم اللہ یوسف. رحیم اللہ یوسف صاحی جو ہیں وہ ایک جو افغان امور کے جو ماہرین ہیں ان اخبار نویسوں میں وہ شامل ہوتے ہیں, اور بڑی ایک توازن کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں, بڑی ایک معاملہ فہمی ہوتی ہے ان کے انداز میں, اور بڑے رابطے ان کے وسیع ہیں. تو وہ ان کی اپنی ایک حیثیت ہے. اور رستم شاہ محمد جو ہیں وہ بھی ایک دو ٹوک رائے رکھتے ہیں, اور جو سرکاری ملازمت انہوں نے کی ہے, لیکن اس سے ان کی جو شخصیت ہے اس کا جلال و جمال متاثر نہیں ہوا. اچھا شام صاحب, اب اس کمیٹی کے بارے میں ایک نیگیٹو نقطہ نظر بھی ہے, وہ یہ ہے کہ یہ سب کے سب رائٹ لیننگ ہے, آلریڈی پرو طالبان ہے, یعنی طالبان کے قرب ہے ان کے پاس. یہ کوئی رائٹ اور لیفٹ کا معاملہ تو ہے نہیں. تو آپ کے خیال میں کوئی لیفٹسٹ ڈھونڈ کے لانے چاہیے تھے؟ یہ بھی ایک بات ہو رہی ہے. آج کل تو ملتے ہی نہیں ہے لیفٹسٹ, ناپید ہو گئے کہ آپ کے پاس دو چار ملیں. اب تو وہ سارے لبرل ہو چکے ہیں. کوئی کہتے ہیں ہم کہ امریکہ کے قربت میں پائے جاتے ہیں, تو وہ بیچارے ہمارے دوست جو ہیں پھر کئی ایسے اب تو سینٹر پہ آ چکے ہیں. اب یہ لیفٹ رائٹ کی تقسیم کہاں رہی پاکستان میں؟ تو ہاں کوئی ٹوٹے پھوٹے لیفٹ کے ہو سکتے تو ہمارے امتیاز عالم صاحب ہیں, تو ان کو اگر آپ کمیٹی میں شامل کر دیتے تو پھر آپ دیکھتے کیا ہوتا. لیکن بہرحال دیکھیں, یہ کمیٹی ان لوگوں پر مشتمل ہے جو زیرک لوگ ہیں, اور اس کو تسلیم کر لیا گیا. یعنی میرا خیال ابھی تک تو کسی طرف سے کوئی طالبان نے خیر مقدم کیا, اعتراض نہیں ہوا. بالکل. تو جب جو فریق ایک ہے وہ بھی اس کو تسلیم کر رہا ہے, بھیجنے والے بھی راضی ہیں, وصول کرنے والے بھی راضی ہیں, تو پھر ایک نیک خواہشات کا اظہار کرنا چاہیے اور توقع اچھی رکھنی چاہیے. اچھا شام صاحب, اب اس پہ جو کچھ مختلف نقطہ نظر آئے ہیں جو وزیر اعظم کے استخدام پہ, بلاول صاحب نے فرمایا ہے کہ وزیر اعظم نے چیمبرلین بن گئے ہیں, ہم چاہتے تھے یہ چرچل بنے. تو وزیر بلاول بھٹو صاحب جو ہیں جی, وہ بڑے ماشاءاللہ ایک بڑا ان میں جوش و خروش ہے, اور ایک ولولہ تازہ انہوں نے اپنے کارکنوں کو دیا بھی ہے. لیکن ان کو یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا کہ ان کے والد گرامی جو ہے وہ کیا تھے, اور جو ان کی اپنی حکومت تھی جی, تو یوسف رضا گیلانی صاحب تھے, اور پھر جناب راجہ پرویز اشرف صاحب تھے. ان میں تو کوئی چرچل تھا؟ تو ایک کوئی پیپلز پارٹی کی حکومت کے سوات میں تو انہوں نے اقدام کیا, لیکن اس کے بعد قبائلی علاقوں کی طرف تو رخ نہیں کر سکے, نارتھ وزیرستان کی طرف بھی. تو نہ مذاکرات کسی نتیجے پہ پہنچے, اور نہ کوئی ملیٹنسی جو ہے اس کا مظاہرہ کیا گیا. تو بلاول صاحب کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے, اس میں بھی ایک وزن ہو سکتا ہے, لیکن خورشید شاہ صاحب نے خیر مقدم کر دیا ہے. وہ نیک توقعات جو ہیں پیپلز پارٹی کو بھی قائم ہے اس سے. ٹھیک شام صاحب, ایک بریک کا وقت آ گیا, بریک کے بعد ہم گفتگو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. جی, بات ہو رہی ہے آج وزیر اعظم کی جو پیشکش ہے دوبارہ امن کو ایک اور موقع دینے کے اعلان پہ. شام صاحب, یہ جو چیمبرلین کہا ہے وزیر اعظم کو اور چرچل نہ بننا, یہ کوئی بڑا تانا ہے کوئی؟ اصل میں یہ دوسری جنگ عظیم میں جی چیمبرلین جو تھے آغاز میں تو وہ تھے نا وزیر اعظم, ٹھیک ہے, اور وہ کوئی پرفارم نہیں کر سکے تھے. اچھا. اور مخمصے میں رہے, اور بڑے سیٹ بیک ہوتا رہا یعنی انگلینڈ کو. تو پھر وہاں ایک نیشنل گورنمنٹ قائم ہوئی, چرچل نے اس کو لیڈ کیا, تو اس لیے انہوں نے کہا ہوگا کہ یہ ایک ایسے ہی ایک مخمصے کا شکار جیسے چیمبرلین تھے, اور ان کی وجہ سے ہزیمت سی اٹھانی پڑی ایک لحاظ سے, اس کی بات کی ہوگی. ٹھیک ہے. شام صاحب, مولانا فضل الرحمان نے آج اندر بھی کہا, اشارہ کیا, اور باہر آ کے بالکل واضح انداز میں کہا کہ پہلے حکومت یہ بتا دے کہ فیصلے پارلیمنٹ میں ہونے ہیں, سول گورنمنٹ نہیں کرنے ہیں. دوسرے فریق کا انہوں نے نام نہیں لیا. دیکھیے, بات یہ ہے کہ بار بار عرض کرتے ہیں کہ فوج جو ہوتی ہے وہ اس کی فریق نہیں ہے. ٹھیک, فوج کو آرڈرز بجا لانے پڑتے ہیں, ایک بات. دوسری بات یہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اب تو اندر کے آدمی ہیں نا جی, اب تو کابینہ میں موجود ہیں. ان کے 2 عدد وزیر تو موجود ہیں. درانی صاحب, اکرم خان درانی جو سابق وزیر اعلیٰ تھے خیبر پی کے, وہ بھی اس میں وزیر بن چکے ہیں جی. اور حضرت مولانا عبد الغفور حیدری جو ہے
وہ بھی بنفتے نفیس تشریف رکھتے ہیں. اگرچہ ابھی تک تو محکموں کا فیصلہ نہیں ہوا لیکن ان کو اب کابینہ کی سنگن تو ہوگی. اب تو مولانا تو اندر کی خبریں ہمیں لا کے دیا کریں, ہم ان کو کہاں بتائیں گے. ٹھیک ہے شیام صاحب, اب یہ جو کمیٹی ہے, اس کمیٹی سے پہلے بھی ایک کمیٹی اناؤنس ہوئی تھی جس کے ناموں کا ہمیں نہیں پتا, لیکن وزیر داخلہ کہتے تھے کہ ایک کمیٹی بنی تھی جس پہ کچھ نام کاٹے گئے, وہ پھر کیا ہوئی؟ نہیں, اصل میں وزیر داخلہ جو ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ 3 افراد تھے یا کچھ جانے والے تھے ملنے کے لیے. یہ جو مذاکرات ہوتے ہیں, میں تو بار بار عرض کرتا ہوں, یہ مذاکرات اس طرح کے نہیں ہوتے کہ آپ نے میز سجا دی اور کیمرے بلا لیے اور جناب ایک بڑے تو اس کو احتشام کے ساتھ بیٹھ گئے. یہ ایک بمپی روڈ ہے اور اس میں آگے پیچھے ہونا پڑتا ہے. یہ ہموار سڑک نہیں جس کے اوپر معاملہ ہو. تو علماء جو ہیں ایک رابطے ان سے ہوئے اور 10 علماء کی ایک فہرست جو ہے وہ حکیم اللہ محسود کو بھجوائی گئی تھی. تو حکیم اللہ محسود نے ان میں سے 2 نام کاٹ دیے تھے اور 2 شامل کر دیے تھے اپنی طرف سے. مجموعی تعداد پھر 10 ہو گئی تھی. اب وہ جو 10 علماء ہیں, یہ 10 افراد ہیں, وہ ایک معروف لوگ ہیں اور ایک قابل اعتماد, یعنی ایسے لوگ. دیکھیے, پہلی بات یہ کہ ہماری صفوں میں تمام تر قحط الرجال ہونے کے باوجود ایسے لوگ موجود ہیں جن پر اعتماد کر سکتے ہیں فریقین جھگڑے کے لیے. تو یہ ایک اچھی بات ہے. اگر کوئی جھگڑا ہو رہا ہے, طالبان کے ساتھ ہو رہا ہے اور حکومت کا ہو رہا ہے, فوج کا ہو رہا ہے, یہ دوسری پاکستانی سوسائٹی کا ہو رہا ہے, تو ایسے لوگ موجود ہیں جن کی بصیرت پر اور جن کی دیانت پر اعتماد کیا جا سکتا ہے اور سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ معاملات کو سنبھالنے میں مدد دیں گے. تو وہ جو علماء ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, میں نے ان میں سے 2 نام انہوں نے کاٹے اور 2 نام تو وہ سامنے رکھے ہوئے میرے. اچھا. لیکن میں لیتا نہیں, بس ان کی مرضی, ان کو کاٹ دیے. کٹے ہوئے نام تھے وہ آپ کے سامنے؟ ایک تو وہاں کے جامعہ رشید کے ہیں کٹے ہوئے نام, اور ایک گجرانوالہ سے ہیں. اچھا. باقی تو اب دیکھیے اس میں جو نام ہے اس میں مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب, ڈاکٹر عبد الرزاق سکندر صاحب تھے, مولانا فضل الرحمان خلیل صاحب تھے, مفتی حمید اللہ جان تھے اور مولانا فضل محمد صاحب تھے, یہ اور ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب تھے. اسی طرح یہ اکوڑا خٹک سے ان کا تعلق ہے. مولانا محمد احمد لدھیانوی تھے. اچھا, اور مولانا عصمت اللہ تھے اور میجر محمد عامر بھی تھے. اچھا, وہ اس کمیٹی میں بھی شامل تھے 10 افراد. تو اور مجھے کسی نے بتایا کہ شاید ان کا نام جو ہے حکیم اللہ محسود کی طرف سے تجویز کیا گیا تھا. میجر صاحب ہو سکتا ہے بار یہاں بھی سے بھی تجویز کیا گیا ہو, انہوں نے بھی جب مان لیا تو ان کی طرف سے بھی تجویز ہو گیا. تو یہ اچھا, مفتی سعید صاحب تھے کراچی سے. تو یہ 10 افراد تھے جن کو یہ معاملات کو آگے چلانا تھا. ٹھیک ہے. اب ہوا یہ کہ ناموں پر تو اتفاق ہو گیا, لیکن پھر کوئی نہ کوئی رکھنا پڑ گیا تھوڑا سا, جیسے ہوتا ہے, کسی نے کوئی بات اڑا دی, کسی نے کوئی بات کہہ دی. تو یہ جو معاملات تھے یہ پھر گاڑی آگے نہیں چلی, صحیح رکی. پھر ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی 3 ہو یا کوئی اور 3 تلاش کر لیے گئے ہوں. کئی طریقے آزمانے پڑتے ہیں نا. تو وہ نام آگے آ گئے کہ وہ جانے والے تھے یا ملنے والے تھے. جیسے مولانا سمیع الحق نے بھی کہا کہ انہوں نے بھی کوئی افراد بھیجے تھے. تو اس طرح سے ایک صورت الگ ہوگی, لیکن یہ 10 نام ہیں جن پر اتفاق تھا اس وقت. اب یہ لوگ جو ہیں کسی وقت بھی معاونت کر سکتے ہیں, اور کئی کیونکہ اس میں بھی معاونت کر سکتے ہیں. ہاں کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ جب بھی ضرورت پڑے فریقین کو, کئی معاملات اگر شرعی ہیں اور دینی ہیں تو ان کی انٹرپریٹیشن جو ہے ان سے ہو سکتی ہے, فقہی امور میں رہنمائی ہو سکتی ہے, ان کی اشیرباد حاصل ہوگی. دیکھیے آپ جتنا بھی اختلاف کریں, لیکن طالبان کا جو بنیادی پوسچر ہے وہ تو ایک مذہبی ہے نا. بالکل, وہ تو اس پر بڑا اصرار کرتے ہیں. ان کی انٹرپریٹیشن اپنی ہے, خواہ قبول ہو یا نہ ہو, جتنی بھی نیرو ہو, تو کئی حوالوں سے پھر ان سے بات کرنی پڑتی ہے. اور یہ علماء جو ہیں اس میں معاون ہو سکتے ہیں. تو شام صاحب, ہم نے پہلے بھی تو معاہدے کیے ہیں مختلف اوقات میں. عمران خان صاحب نے ان کی ڈیٹیل بھی وہ کامران شاہد کے پروگرام میں بتا رہے تھے, وہ تاریخوں کے ساتھ بتا رہے تھے. دیکھیے ایک تو اپریل 2004 میں ہوا, بالکل, یہ شقیع معاہدہ تھا. جی, معاہدہ شقیع جو نیک محمد جو ہے ان کے ساتھ ہوا. بالکل ٹھیک. اور اس میں
یہ طے کیا گیا تھا کہ جو غیر ملکی عناصر ہیں یہاں ان کو رجسٹر کیا جائے گا، ان کی رجسٹریشن ہوگی، ٹھیک، اور نیک محمد اس میں معاونت کریں گے پاکستانی حکومت. اور یہ معاہدہ ہوا جب ابتدا میں؟ ہاں جی، یہ ہے اپریل 2004 میں. ٹھیک ہے. اچھا، اب دوسری بات یہ تھی کہ جو نقصان ہوا ہے وہ معاوضہ اس کا دیا جائے گا، یہ لڑائی جھگڑے میں جو بھی پہنچا. اور نیک محمد نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ افغانستان کے اندر حملے نہیں ہوں گے، ٹھیک، اور غیر ملکی جو ہیں جہاں موجود ہیں ان کو رجسٹر کر دیا جائے گا. یہ بڑا ایک بڑی بات تھی. لیکن ہوا یہ کہ جون 2004 میں ہی ڈرون حملے میں نشانہ بنا لیا گیا. ٹھیک، تو یہ معاہدہ جو ہے وہ اپنی موت آپ مر گئے. اپریل میں معاہدہ ہوتا ہے اور جون میں ڈرون حملہ ہو جاتا ہے. یعنی یہ پہلا معاہدہ تھا؟ ہاں جی. اور یہ بھی ڈرون کی نظر ہوا نا. ٹھیک ہے. تو اب ایک تو یہ، اس کے بعد ایک معاہدہ ہے جو سراروغا کا معاہدہ ہے. ٹھیک، یہ حکیم اللہ محسود کے اور حکومت کے درمیان ہوا. حکیم اللہ بیت اللہ محسود. ٹھیک ہے. اب بیت اللہ محسود کے اور ان کے درمیان جو معاہدہ تھا اس میں بھی انہوں نے طے کیا کہ وہ غیر ملکیوں کو پناہ نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. بیت اللہ محسود پاکستانی تنصیبات پر حملہ نہیں کریں گے. اور پھر یہ کہا کہ ان کے جو لوگ ہیں ان کی جو کمپنسیشن دی جائے گی جو نقصانات ہوئے. ٹھیک ہے. اب یہ معاہدہ جو ہے یہ بھی نہیں چلا. اب اس میں ایک اپنی انٹرپریٹیشن ہے کہ بھئی اس معاہدے کو کس نے سبوتاژ کیا. لیکن اب دیکھیے اس کو جو سبوتاژ کرنے والی طاقت ہو سکتی ہے وہ تو وہی ہوگی جس کو امن مطلوب نہ ہو. اور وجہ اس کی کیا ہے؟ جب بھی افغانستان کی طرف کوئی اقدام ہوتا ہوگا یہاں سے تو ان کو تکلیف ہوتی ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بہرحال یہ معاہدہ جو ہے یہ بھی اپنی موت مر گیا یا کسی اور کی موت مر گیا. سراروغا. اب یہ ہوا سوات کا معاہدہ. ٹھیک ہے. شام صاحب پھر بریک لے لیتے ہیں. بریک ہے مئی 2008 میں. بریک کے بعد پھر ان معاہدوں کی مزید ڈیٹیلز ہم اپنے ناظرین کی خدمت پیش کریں گے. آپ دیکھتے رہیے مطلب. نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی ہے وزیر اعظم کی نئی پیشکش کے حوالے سے مذاکرات کے لیے. شامی صاحب آپ بتا رہے تھے جو معاہدے پہلے ہوئے اور آپ سوات کے معاہدے کے بارے میں بتا رہے تھے. ہاں، سوات کا معاہدہ دیکھیے تو صوبائی حکومت نے کیا جی مولوی فضل اللہ سے اور صوفی محمد سے. پھر اس کا جو حشر ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو اب دیکھیے جو طالبان ہیں ان کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے ان معاہدوں کے بارے میں کہ جو ان کا حشر یہ ہوا. ٹھیک. اب تو مولوی فضل اللہ جو ہیں وہ قیادت کر رہے ہیں طالبان کی. جی. تو وہ اب سارا کام اکٹھا ہو گیا ہے. ٹھیک. اور ایک ہمارا اپنا نقطہ نظر ہے. اب شامی صاحب اب وہ اگر کہتے ہیں کہ جناب ہمارا جو ہم معاہدہ آپ سے کرنا چاہتے ہیں، پہلے یہ نکات کچھ آپ بتائیں گے، لیکن ہمارے نکات یہ کہ جو ہمارا ورلڈ ویو ہے، جو ہماری انٹرپریٹیشن ہے اسلام کی، اس کو نافذ بھی کرتے ہیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کے کئی ممالک ایسے ہیں جن میں مختلف ریاستوں میں مختلف قوانین ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہوتے ہیں. اب بھی آپ دیکھیے خود جب برطانیہ جو ہے اس کی حکومت تھی سب کانٹیننٹ پر، تو اس میں کئی ریاستیں جو تھیں، حیدرآباد دکن کی ریاست تھی، پھر سوات کی ریاست تھی، پھر کشمیر کی ریاست تھی. ان کے جو قوانین تھے مختلف تھے، برطانوی قوانین نہیں تھے وہاں. تو ان کی اپنی عدالتیں تھیں، ان کا اپنا ایک نظام تھا. اگر کسی صوبے کے کسی حصے کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فقہ وکٹوریہ کے تحت ان کے معاملات نہیں طے ہونے چاہیے، فقہ حنفیہ کے تحت ہو جانے چاہیے، تو ان کو حق حاصل ہے. اس میں آپ کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک ہی صوبے کے اندر مختلف قوانین ہو سکتے نہیں. ایک ملک میں ایک صوبہ جو ہے نا، جی. ایک صوبے کی غالب اکثریت یہ کہتی ہے ٹھیک ہے کہ ہمیں فقہ حنفی کے مطابق ہمارے معاملات طے ہونے چاہیے. تو کیا اعتراض ہے؟ اس میں ہو سکتا ہے کوئی ایسا انتظام کیا جا سکتا ہے کہ بھئی ان کے جو قوانین وہ جو ہیں اس ایریے میں اس کے مطابق ان کے فیصلہ ہو جائے. اچھا شام صاحب میری ذاتی رائے تو یہ ہے ٹھیک اس میں گنجائش پیدا کرنی چاہیے. یہ ملک جو ہے نا، دیکھیے ایک قبائلی علاقہ، اب بھی قبائلی علاقے میں قوانین وہ تو نہیں تھے جو ہمارے دوسرے ملک میں ہوتے ہیں، نہ وہ اس طرح کی عدالتیں وہاں کام کر رہی تھی.
ان کا ایک اپنا سسٹم تھا. ابھی بھی آپ دیکھیے وہ شکیل افریدی کو جو سزا سنائی گئی تھی تو کس نے سنائی تھی؟ تو جو معمول کی عدالتیں ہیں اور معمول کے قوانین ہمارے ملک کے دوسرے حصوں میں ہیں وہ قبائلی علاقے میں نہیں تھے. ٹھیک ہے. تو جب وہ قوانین جو ہیں ان کے رسم و رواج کے تابع وہ قوانین کام کر رہے تھے تو پھر اگر وہ ان میں تبدیلی چاہتے ہیں اور شرعی قوانین چاہتے ہیں، ہسٹوریکلی کبھی قبائلی علاقوں میں نفاذ شریعت کا مطالبہ نہیں رہا، لیکن فرض کریں اب ہوتا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے یہ جو ہمارے جو قوانین ہیں، ہمارے جو قواعد ہیں ان کو آپ بدل دیجئے. تو پھر کیا ہے، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ یعنی اگر تو ان کے معاملات طے ہوتے رہیں ان کے روایتی طور طریقوں کے مطابق تو اس پر تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور اگر وہ کہیں کہ اس میں شریعت کا تڑکا بھی لگا دیا جائے تو اس پر ہمیں اعتراض ہو. نہیں، لیکن جب ان کے نفاذ کی شکل یہ ہو کہ لوگوں کے سر لکڑی پہ رکھ کے کاٹے نہیں، وہ تو دیکھیے جب عدالتیں ہوں گی، قاضی ہوتے ہیں، وہ فیصلے کرتے ہیں. یہ تو جنگ کی کیفیت ہے نا، جنگ کی کیفیت میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور ویسے جنگ میں بھی نہیں ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ جنگ میں شریک نہ ہوں ان کے خلاف کسی کارروائی کی اجازت نہیں دی، لاشوں کی بے حرمتی کی اجازت نہیں دی، لاشوں کا مسلح کرنے کی اجازت نہیں دی. یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ جہاں راستہ آپ نکالنا چاہیں، ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے، کوئی ریجڈ چیز نہیں ہے. قبائلی علاقہ اس کا انتظام و انصرام پورے ملک سے مختلف رہا ہے اور اب بھی مختلف رہ سکتا ہے. ہمارے دستور میں اس کی گنجائش ہے. آپ دیکھ لیجئے وہاں اس طرح ہائی کورٹ کی اور سپریم کورٹ کی ریٹ نہیں چلتی، ان کے مقدمات جو ہیں اپنے سسٹم میں فیصلہ ہوتے ہیں. ٹھیک. اچھا شام صاحب، وہاں اس طرح کی اسمبلی نہیں ہے، وہ ایک صوبہ نہیں ہے، وہ ایک خصوصی علاقہ ہے، اس کے خصوصی انتظامات ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. شام صاحب، اب آپ کے ذہن میں امکانی معاہدے کی کیا شکل آتی ہے؟ نہیں، اب یہ تو جب فریق بیٹھیں گے، پہلی بڑی بات تو یہ ہے کہ سب پاکستانی ہیں. ٹھیک ہے. اور پاکستان جو ہے دوسرا فریق خود کو پاکستانی سمجھ کے بیٹھے، کہتا ہے، مانتا ہے، سمجھتا ہے. جب بات ہوتی تھی کہ انڈیا کی طرف سے کسی تھریٹ کی تو وہاں سے آتا تھا بیان کہ ہم شانہ بشانہ لڑیں گے اپنے پاکستان کے دوسرے لوگوں کے ساتھ. تو ایک پہلی بات تو ہمیں سمجھتے، اس میں کچھ رائے مختلف گروپ ہو سکتے ہیں، یہ ہو سکتے ہیں. تو پاکستان کے اندر ایک معاملات ہونے ہیں اور اس کے دیکھنا ہے امن کیسے قائم ہو. بات تو امن کی، ایک نقطہ نظر آپ رکھ سکتے ہیں اپنا، اس کے لیے بندوق نہیں اٹھا سکتے. ٹھیک ہے. اس لیے ایک ٹھنڈے دل کے ساتھ ایک اور جسے طاقت کا استعمال ہے نا، طاقت کا روب ہونا چاہیے، استعمال نہیں ہونا چاہیے. استعمال کرتے ہیں تو وہ گھٹ جاتی ہے طاقت. شام صاحب، آج بھی کراچی میں یکے بعد دیگرے 3 دھماکے ہوئے رینجرز کے، بھٹائی رینجرز کے ہیڈ کوارٹر پہ، جن کی ذمہ داری قبول کر لی گئی. کس نے؟ کالعدم تحریک طالبان کس نے قبول کی ہے؟ دیکھیے اب یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوں گی نا. پہلا کام تو ہوگا کہ جنگ بندی ہو جائے. ٹھیک ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ہمیں ہر قانون شکنی کو طالبان کے ساتھ ملا کے نہیں دیکھنا چاہیے. یہ جو فرقہ وارانہ قانون شکنی ہے نا، اس کو ایک الگ طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے. ٹھیک. اور جو بتے ہو رہے ہیں، تاوان مانگے جا رہے ہیں، اور کراچی میں طالبان تو بعد میں پیدا ہوئے بھائی. کراچی میں تو یہ کتنے سالوں سے یہ کام چل رہا ہے کہ بوری بند لاشیں کوئی طالبان کر رہے تھے، وہاں بھیج رہے تھے لوگوں کو، جناب ڈرل کر رہے تھے، ان کے ہڈیوں میں سوراخ طالبان کر رہے تھے، فوج پر حملے طالبان کر رہے تھے کراچی میں. کوئی یہ تو وبا کراچی سے پھیلی ہے اور وہاں تک پہنچ گئی ہے. تو ہم یہ نہ سمجھے کہ ہر کام جو ہے وہاں سے فاٹا سے کراچی میں آیا ہے. کئی فتنے کراچی سے اٹھ کے فاٹا میں گئے ہیں. ٹھیک. شام صاحب، ایک بریک کا وقت آ گیا ہے. بریک کے بعد ہم دوبارہ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کوشش کریں گے آپ کے سوالات کو پروگرام کا حصہ بنائیں. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. ابھی آپ نے بریکنگ نیوز دیکھی شام صاحب، تو سیٹ میں چینج آ رہا ہے N19 میں. N19 میں اصل میں 7 حلقے جو ہیں، 7 پولنگ اسٹیشن، جی، اس پر الیکشن کمیشن نے یعنی کہا تھا کہ دوبارہ انتخابات. تو ملک حامد زمان انہوں نے بڑی کوشش کی، جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں، سپریم کورٹ تک گئے
کہ ریپول आमिर जमान, राजा आमिर जमान, राजा आमिर जमान, सॉरी राजा आमिर जमान, जी हामिद जमान तो लाहौर में। हाँ सॉरी राजा आमिर जमान, वो अहमद जमान का नाम चढ़ा हुआ है मुंह पे लाहौर होने के। तो आमिर जमान जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक गए जी, लेकिन वो मुकदमा हार गए और रीपोलिंग हुई। ठीक, अब जो मुस्लिम लीग नून के हैं उमर अयूब साहब वो जीत गए, बड़ा नैरो कंटेस्ट था जी, उमर अयूब जो हैं वो अयूब खान, फील्ड मार्शल अयूब खान के पोते हैं और गौहर अयूब साहब के बेटे हैं। जब ये बीए की शर्त आई ना जी जी, तो गौहर अयूब साहब तो फौजी थे और उस वक्त तक फौज में ग्रेजुएशन नहीं होती थी, एफए पास करके अब फौज में चले जाते थे, तो वो ग्रेजुएशन की नजर हो गए, जद में आ गए उसकी। ठीक, और फिर उनके बेटे जो हैं जी, उन्होंने इलेक्शन लड़ा और ये पिछले दौर में मुस्लिम लीग काफ में रहे और वजीर मुमलकत भी रहे खजाना के, बिल्कुल, और बड़े होनहार नौजवान हैं। फिर मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए। मुस्लिम लीग, असल में मुस्लिम लीगों का मामला यह है कि बरामदे में ही हरकत होती रहती है। तो ठीक है। और अब ये चाहिए उमर अयूब को कि अपनी जो जवानी है उसको बेदाग रखें, अब इस्तकामत के साथ वाबस्ता रहें अपनी जमात से और इनका एक अच्छा मुस्तकबिल है, बड़े अच्छे नौजवान हैं। जी। अच्छा साहब साहब, वो जो हम कमेटी की बात कर रहे थे, नहीं कमेटी जहां कौन सी, जी, वो जो बनाई है मुज़ाकरात के हवाले से, फर्स्ट स्टेप फॉर द कमेटी वो ये है जंग बंदी। अच्छा, फरीकैन को रोक दें, कोई कार्रवाई नहीं होगी, ठीक, ना तालिबान की तरफ से होगी और ना कोई फौजी इकदाम किया जाएगा। इस कमेटी को ये कुदरत हासिल है? नहीं, कुदरत तो वजीर आजम को सिफारिश कर दें, वो हुक्म जारी कर दे, रोक दें, बस खत्म। पहला काम ये जंग बंदी, कोई बंदूक नहीं इस्तेमाल की जाएगी, एक बात। दूसरी बात यह है, अभी मुझे एक असद साहब है, उन्होंने मैसेज किया कि जी कोई ऐसा मुल्क बताइए जहां के दो कवानीन चलते हों मुख्तलिफ रियासतों में। भाई पाकिस्तान, ठीक है, मैंने तो यही अर्ज कर रहा हूं, कबायली इलाके में वो कवानीन नहीं है आज भी जो पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में है। ठीक, तो अगर उनमें कोई थोड़ी सी तब्दीली कर दी जाए उनके मजाज के मुताबिक तो क्या हर्ज है इसमें। ठीक, एक बात। दूसरी, तारिक मसूद साहब हैं हमारे लाहौर कैंट से, उनका मैसेज आया कि भाई चर्चिल तो पैदा नहीं किया, पीपल्स पार्टी का कोई वजीर आज़म ऐसा नहीं हुआ, लेकिन चर्चा तो उनका बहुत हुआ ना। कर्नल तौकीर साहब ने आपको सैल्यूट भेजा है, वो आपकी इस बात पे कि वो कह रहे हैं कि जो आपने कराची में जो होने वाले मजालिम हैं उनको दुरुस्त पर्सपेक्टिव नहीं, मैं आपसे यर्ज कर रहा हूं, ये कराची से गया है, ये जो हवा है ना, मतलब मुझे बात होती रहती है मुख्तलिफ लोगों से, वो कहते हैं जनाब उनका क्या कर लिया वहां आपने जो हमारा करेंगे। ये अनफॉर्चुनेट बात है लेकिन है हकीकत। शाम साहब, आज एक और खबर वो है जनरल परवेज मुशर्रफ की, वो जो 31 जुलाई वाले फैसले पे जो उन्होंने नजरसानी दायर की हुई है, उस पर आज फिर समाअत हुई। नहीं, वो अब समाअत होती रही है। उनके वकील जो है कभी कुछ कह रहे हैं कभी कुछ कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जी इफ्तिखार चौधरी साहब जो थे वो उनसे तो एक अनाथ था, और उन्होंने कहा भाई सुप्रीम कोर्ट साहबान ने कहा कि अच्छा भी आप उनको गालियां दी थी आपने, फिर अनाथ की वजह अब आप 14 जजों को गालियां दे दें और फिर अनाथ हो गया पैदा। बात यह है कि ये एक सती साहब जो हैं और शरीफुद्दीन पीरजादा, वो एक हारा हुआ मुकदमा लड़ रहे हैं। अच्छा। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कल 11 बजे तक अपने दलाइल मुकम्मल कर ले जी, और ये भी वहां सती साहब मान चुके कि ये जो कुछ हुआ है उन्हीं के हुक्म से हुआ है। और हमारे एजाज चौधरी साहब ने तो पूछा भाई अगर आप चाहते हैं कि इसकी कोई बात पुरस ना हो और ये जो इमरजेंसी लगाई गई थी वो उसको जाने दिया जाए, तो इसका मतलब आप चाहते हैं कि इस तरह के इकदाम होते रहे। तो ये अब बड़ा जी अदालत का मामला है, हम इसमें क्या कहें, वो अदालत जो फैसला करेगी जी फिर देखें। साहब हमारे साथ अतीक साहब हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अतीक साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब फरमाइए जनाब। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा, 17 जनवरी को मेरे भाई की सऊदी अरब में डेथ हो गई। डेड बॉडी ताहाल पाकिस्तान नहीं आई, वेट कर रहे हैं, टोटल खानदान आगे बैठा हुआ है। क्या वजह है? खुदारा पाकिस्तान से कहें कि कुछ एम्बेसियों को शर्म दिलाएं, कुछ इनकी हेल्प कर दें। आज 13 दिन हो गए हैं सर, उस माँ पे क्या गुजरती है जो सड़क पे आती है और आके देखती है और बेटा नहीं मिलता और वापस घर जाके कहती है मेरा बेटा नहीं। चलिए अल्लाह ताला जो हमारा पाकिस्तानी सफारत खाना है वो इस तरफ तवज्जो करे
ان کی میت جو ہے ان کو واپس لائے. ویسے تو میرے والد صاحب جو مرحوم تھے ان کا انتقال ہوا تھا حج کے دوران, اور ہم تو ان کی میت واپس نہیں لائے, ان کے جنت المعلیٰ میں دفن کیا گیا تھا. تو بہرحال جو لانا چاہتے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جانا چاہیے. شامی صاحب, یہ طارق اوان صاحب نیروبی کینیا سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں, شامی صاحب اتنے طویل جب سے مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, اتنا طویل عرصہ گزر گیا, اتنے سارے واقعات ہو گئے, اب ہمیں مزید کتنا ٹائم چاہیے ہوگا اس معاملے کو آخر تک پہنچانے؟ یہ تو یوں میں نے جیتی الفت کی بازی, ایک بار کھیلا 100 بار ہارا. اچھا, تو یہ تو ایک مسلسل عمل ہے. آپ گھبرائیں نا, طاقت کا استعمال جو ہے نا یہ تو آخری بات ہوتی ہے, اس کو سنبھال کے رکھنا چاہیے. طاقت خرچ کرنے سے کم ہو جاتی ہے. لیکن وہ کتنے عرصے میں؟ بس دیکھیں, اللہ کو اچھا. اللہ سے دعا کریں. ایک بات سنیے جی, ہمارے جو اب بہت ہی ممتاز عالم دین ہیں, ہمارے مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کے واحد زندہ شاگرد ہیں, براہ راست شاگرد ان کے, مولانا مجاہد الحسینی صاحب. بڑے سرگرم تھے, اخبار نویس رہے, بڑے روزنامہ آزاد جو ہے اس کے ایڈیٹر رہے, جو اور ان کا بڑا ایک مقام ہے, اور ماشاءاللہ ان کی عمر بھی اب کافی ہے, لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے قوا مزمحل نہیں ہونے دیے. وہ علیل ہیں, فیصل آباد میں ہیں. تو میں اپنے ناظرین سے یہ کہوں گا ان کے لیے دعائے صحت جو ہے وہ کریں, اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور ہم ان سے استفادہ کرتے رہیں. آمین. شامی صاحب, قاضی منہاج صاحب ہے کراچی سے. قاضی صاحب مختصر رہیے گا پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بس جناب مختصر بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے ویسے بھی مطلب تنبیہ کر دی ہے, مختصر بات کیجیے گا. بات یہ ہے سر کہ یہ جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے اور شامی صاحب فرما رہے ہیں طاقت کو سنبھال کے رکھا جائے, یک طرفہ طاقت استعمال ہو رہی ہے. پورا کراچی کو جو ہے وہ لہرایا جا رہا ہے خون سے. آج بھی رینجرز کے لوگ شہید ہوئے ہیں. چودھری اسلم جیسے بہادر ہمارے سپاہی کو شہید کیا ہے طالبان نے. قاضی صاحب وقت کم ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا, ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں. اب چوئی صاحب کی بات درست ہے, جذبات تو ایسے ہی ہیں, ہمارے سب کے بارانگیختہ ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہمیں کارروائی بھی کرنی ہے اور راستہ بھی نکالنا ہے امن کا اور حالات کو درست رکھنے کا. شمس صاحب, ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. کل تک کے لیے ہم اجازت لیتے ہیں اپنے ناظرین سے. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.